بن جاتا ہوں۔ اور آئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ۔ کون؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ۔ یہ انڈیا کے ایسے بائناز عالم دین ہیں جن کے تعلق سے ہر فرقے کے اعتقاد رکھتے ہیں اور ان کو اپنا رہنما رہبر سمجھتے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اپنی کتاب اشعۃ اللمعات شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی ذات بابرکت وہ ہے کہ آپ کی ہستی وہ ہے کہ یعنی وصال کے بعد بھی آپ زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، وصال کے بعد بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ کون لکھ رہے ہیں؟ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ۔ یعنی جس طریقے سے زندے مدد کرتے ہیں نا شیخ عبدالقادر علیہ رحمہ، اب بھی اسی طریقے سے تصرف فرماتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی مرنے کے بعد مردہ کیسے کسی کی مدد کر دے گا؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میلوں دور سے اور یہاں کوئی ان کا مرید کوئی چاہنے والا ہے تو اس کی مراد کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا مرید پریشان ہے؟ اور روایت میں آتا ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں مشرق میں مغرب میں ہوں، میرا مرید اگر ستر کھل جائے میں پردہ پوشی کر دیتا ہوں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ولی یہ ایسا کیسے یعنی اتنے تصرف کو پہنچ سکتا ہے؟ تو میرے بھائی اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ میرا رب چاہے تو ہو سکتا ہے۔ رب سے کیا چھپا ہوا ہے؟ رب سے کیا پوشیدہ ہے؟ میرا رب اگر کسی کو اتنا منصب دینا چاہے تو کیا رب کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ کیا رب کے لیے مشکل کام ہے اگر اللہ دینا چاہے؟ تو آؤ سنے جن کے دل میں یہ خلش ہے کہ غوث پاک ایسے کیسے مراد کو پہنچ سکتے ہیں اور ایسے کیسے اپنے مریدوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو آؤ سنے 19ویں پارے کے اندر قرآن مقدس کے اندر 19ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے سورہ چونٹی۔ کیا نام ہے سورت کا؟ سورہ چونٹی۔ کبھی سنا ہے؟ پڑھا بھی نہیں ہوگا شاید۔ کہیں گے سورہ چونٹی کون سی آ گئی؟ ہم نے تو اب تک سنا نہیں سورہ چونٹی۔ تو سورہ چونٹی ہے اردو زبان میں سورہ چونٹی، عربی زبان میں سورہ نمل کہتے ہیں۔ چونٹی کو نمل کہتے ہیں عربی میں، سورہ چونٹی۔ اور قرآن مقدس کے اندر 19ویں پارے کے اندر 16ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ لوگ ذرا اپنا عقیدہ درست کرے جو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ غوث پاک مدد کر دے یا تصرف کو پہنچ جائے، اب ایسا ہو سکے تو سنے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلا، جو چونٹیوں کی ملکہ چونٹیوں کی سردار نے کہا اپنی چونٹیوں سے کہ بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہم لا یشعرون، کہیں بے شعوری میں تم کچلی نہ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ کہیں بے شعوری میں تم کچلی نہ جاؤ ان کے پیر کے اندر۔ میرے بھائی اب آپ بتاؤ کہ چونٹی کو یہ بتایا کس نے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے؟ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت لشکر حضرت سلیمان کا 3 میل دور تھا۔ کہاں؟ کتنی دور تھا؟ 3 میل دور تھا۔ چیونٹی کتنی دور سے دیکھ رہی ہے؟ 3 میل دور سے کہہ رہی کہ سلیمان کا لشکر 3 میل دور ہے، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں بے شعوری میں تم ان کے پیروں کے نیچے کچلی نہ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں اب ذرا اپنے مقدر پر ناز کرو جو ماننے والے ہیں اور جن کا یہ اعتقاد ہے کہ حضور غوث پاک کر سکتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت ایک چونٹی کو اتنی بصارت سماعت دے سکتا ہے کہ جو 3 میل دور سے دیکھ بھی سکتی ہے، سلیمان کے لشکر کے آہٹ سن بھی سکتی ہے، وہ رب قدیر پھر اپنے بندے محبوب بندے غوث پاک کو یہ عطا بھی کر سکتا ہے کہ وہ لاکھوں میل دور سے اپنے مریدوں کی مدد بھی پہنچ سکتے ہیں۔